اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں اردو کا شاہکار شاہنامہ اسلام پیش خدمت ہے۔ باب پنجم کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آفتاب ہدایت کا طلوع، مقصد بعثت اور مظلوم دنیا کی دعائیں۔ وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے، وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے، وہ پیغام محبت، وہ نجات اولاد آدم کی، زمین صدق پر رکھنا نئی بنیاد عالم کی۔ اب اس کا وقت آ پہنچا تھا، اب وہ کام ہونا تھا، زمین تیار کرنا، نخل حق کا بیج بونا تھا۔ اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیائے ہستی پر، زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر۔ الستی میں کشوں سے ہو چکا تھا میں قدح خالی، کہ دنیا ہو گئی تھی بادۂ غفلت کی مت والی۔ کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اما پائیں، کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں۔ کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر، غلاموں پر، یہ مر جاتے تھے بھوکے اور وہ بک جاتے تھے داموں پر۔ ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی، غضب ہے مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی۔ ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے، دعا کو دست ریشہ دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے۔ اقرا اٹھا غارِ ہرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لب اقرا باسم ربک الذی خلق لے کر، سنایا آ کے اہل بیت کو مژدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا۔ کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا، وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی۔ ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو۔ خدیجہ اور علی ابن ابی طالب ہوئے مومن، ابھی شیر خدا 10 سال کے بچے ہی تھے کم سن۔ جناب زید جو ایک بندہ آزاد کردہ تھے، علی کے بعد وہ بھی دامن اسلام میں آئے۔ صدیق کا ایمان۔ ابوبکر آئے، ان کو بھی یہی پیغام سنایا، خدا کے دین کی تلقین کی، اسلام پہنچایا۔ کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے۔ میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں۔ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا، میرے ماں باپ آل اولاد قرباں اس شریعت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر۔ یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر، چومے ہاتھ حضرت کے، ہوئے مشغول تبلیغ آپ بھی اب ساتھ حضرت کے۔ یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ السابقین الاولین۔ ابوبکر آج اس توحید حق کا جام لے آئے کہ جس سے حضرت عثمان بھی اسلام لے آئے، زبیر و سعد و طلحہ عبد الرحمن بوبیدہ بھی، علی کے بھائی جعفر اور بیوی ان کی اسما بھی۔ غرض ایمان لائے سب سے پہلے اپنے گھر والے، پھر آئے دوست اس حلقہ میں دل والے نظر والے۔ برس 40 پورے اس نبی کو سب نے دیکھا تھا، مروت سی بھری پاکیزگی کو سب نے دیکھا تھا۔ یہ چند افراد سب سے پیشتر حق کے قریب آئے، در توحید پر السابقین الاولین آئے۔ مقدر تھی سعادت ان رضا کے بہرہ مندوں کو، خدا نے آپ خود ہی چن لیا اپنے بندوں کو۔ یہ چھوٹی سی جماعت ذکر حق کرتی تھی چھپ چھپ کے، شہادت گاہ الفت میں قدم دھرتی تھی چھپ چھپ کے۔ انہیں معلوم تھا جس روز کھولا راز کا دامن، عرب ہو یا عجم سارا جہاں ہو جائے گا دشمن۔ مگر وہ روز
جلد از جلد منہ دکھلانے والا تھا کہ تبلیغ علانیہ کا فرمان آنے والا تھا۔ ملا ہو جس کو یہ فرمان کہ ہاں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، خدا کے حکم کو پھر کھول کر کہتا نہ وہ کیوں کر۔ پہاڑی کا وائز علیہ کلمۃ الحق، چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی عورتوں مردو ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ۔ مثال راد ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمین سے آسماں تک گلگلا اٹھا فضاؤں میں، یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑی انبوہ در انبوہ دوڑی صف بصف آئی، اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیر و مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن۔ خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے، تو یہ سب جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا؟ بلا چونو چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ۔ یہ غوثو لات و عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود تم سے بھی کم تر ہیں، وہی خالق وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا۔ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں۔ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگو، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ مشرکین کا غیظ و غضب، خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تو دائے بارود باطل پر، غضب کی آندیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واعظ کو سن کر کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا آپ نے پتھر، جسے دیکھو اسی کے منہ میں کف تھی کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ نہ سکتا تھا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شر برپا قیامت آ گئی گویا، انہیں تو حق سے نفرت تھی یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے۔ بولہب بن عبد المطلب کا کفر، مثال شعلہ اٹھا بولہب چیخا دہن کھولا، خبردار او بھتیجے اس سے آگے اور اگر بولا، ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو، تو اتنا ہی بتا دے میں نہ برسائیں تو پھر کیا ہو۔ اہانت ایک خدا کے نام سے اتنے خداؤں کی، مذمت سارے معبودوں کی دیوی دیوتاؤں کی، نبوت کیا تیرے ہی واسطے تھی اس زمانے میں، نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا میرے گھرانے میں، یہی باتیں سنانے کو ہمیں تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے، تیری باتوں پہ ہرگز کان دھر سکتا نہیں کوئی، کہ اس توحید کو برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ لی گھر کی، پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیغمبر کی،
مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ بنو ہاشم میں تبلیغ، حضرت علی علیہ السلام کا ایمان۔ کیا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا۔ چچا تھے بولہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشین سرکردہ و غالب۔ اکٹھے ہو گئے سب بھائی بہنیں، بیویاں، بچے، کہ ان میں کچھ تو تھے ذی ہوش اور کچھ عمر کے کچے۔ کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضا ہے، متاع بے بہا ہے، کفیل دین و دنیا ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کوئی میرا ساتھ دیتا ہے؟ بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے؟ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے۔ ابو لہب لئیں پھر چاہتا تھا اور کچھ بکنے، کہ طفل 13 سالہ علی ابن ابی طالب رہی جس کی صداقت مصلحت پر عمر بھر غالب۔ وہ اٹھا اور بولا، میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب، گویا چشم پر نم ہوں، بڑی محفل میں، لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین کیجئے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر۔ بڑے بوڑھے جو چپتے کھلکھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا، جانتے تھے کیا وہ بیچارے، کہ یہ لڑکا وہ جس پر ہنس رہے ہیں اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ اسلام لانے والوں پر مصائب کے پہاڑ۔ علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیق کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے کا لگا اسلام کا پودا۔ مخالف تھے قریش، اب بڑا چلا کچھ اور بھی سودا۔ نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے۔ غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر۔ لٹاتے تھے کسی کو تپتی ریت کے اوپر، کسی کے سینہ بے کینہ پہ رکھے گئے پتھر۔ مسلمان بیبیوں پر چابکوں کا می برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا۔ بلال و یاسر و عمار و خباب اور سمیہ، صہیب و بو فقیہ اور لبینہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی۔ مسلمان ہو گئے تھے آگہی آفت میں جاں ان کی۔ محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے تھے نہ ہرگز، نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے تھے نہ ہرگز۔ ستم ہائے فراما کی بڑی جب حد سے دوری، تو ان کی حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کر دی۔ اخوت مذہب اسلام کا پتھر ہے بنیادی، غلاموں کو دلائی ہے اسی جذبے نے آزادی۔ مسلمان ہونے والوں سے غلامی کی مٹی ذلت، کہ آڑے آ گئی عثمان اور ابو بکر کی ہمت۔ اکابر قریش کے ابو طالب کو دھمکی۔ شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے۔ مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیروے محمد کے، تو باہم مشورے ہونے لگے ایذائے بے حد کے۔ بو جہل و امیہ، ابو لہب، عقبہ، ابو سفیان، ولید و آس و عتبہ، الغرض جتنے بھی تھے ذی شاں، یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چندے آئے ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے۔ کہا، ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو، لات کو، عزا کو، دیوی دیوتاؤں کو، ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے، سو اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے۔ بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کو، جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو۔ ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے۔ تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا سامان کرو میدان میں آؤ۔ چچا کی فہمائش۔ یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ، ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادا قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے۔ بلایا آپ کو نرمی سے بولے، جانے دیکھو، تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم دیکھو، تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو، جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو۔ میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا،
میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ بھتیجے کا جواب۔ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا بالو زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے۔ میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچنے والا ہے۔ ابو طالب کا تاثر۔ ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، جلال مصطفیٰ میں مرد کامل سر بکف دیکھا، کہا اے جان عم، اب میں کسی سے نہیں ڈرتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ تبلیغ حق کا دشوار گزار رستہ، کفار کی ایذا رسانی اور توہین۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ سخت دشمن تھے، شکاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی قرآن پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، حرم کی سرزمین پر آ پڑتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے یہ بد گوہر قریشی مرد، اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار و وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھیں، جگڑتی بد زبانی کرتی تھیں، فتنے اٹھاتی تھیں کلام حق کو سن کر۔ کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ قریش کی طرف سے مادی ترغیبات، عتبہ کی گفتگو۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، محمد اس قدر صابر ہے کیوں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ باہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ، کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر، رواج رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزا کو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو۔ قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے؟ بہت اچھے تھے پہلے تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہیں ہم نیک تینت جانتے تھے، کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے، کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ کیا جادو ہے، کیا فسوں ہے جس میں کھو گئے ہو تم، روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تم، تمہاری اس روش نے قوم میں ہے تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا، اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر قائل، کسی عورت پر عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہمیں یہ بھی نہیں ہے، گر نمود و نام و شاہی سے غرض تم کو تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرض تم کو، اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کریں اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں، مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا لائیں، مگر اس کام سے باز آؤ، یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو،
تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا۔ عتبہ کی حیرت۔ کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں۔ یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی۔ سنی عتبہ نے سن ہو کر رہ گیا غرقاب حیرانی، اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا، وہ شاعر بھی نہیں، کچھ اور ہے طرز کلام اس کا۔ میں کہتا ہوں کہ لوہا مان لیں گے خاص و عام اس کا، نہ مالو جاہ کی خواہش نہ دھمکی کا ڈر اس کو، مناسب ہے کہ اب رہنے دو اس کے حال پر اس کو۔ اگر اس شخص کو اہل عرب نے مار ہی ڈالا، چلو چھٹی ہوئی آئی ہوئی کو موت نے ٹالا، اگر یہ غالب آیا ملک پر آخر برا کیا ہے، تم اس کی قوم ہو سب کے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ وہ بولے اور لیجئے یہ بھی ہم کو ڈبوتا ہے، دل عتبہ پہ جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے، غرض کوئی نہ کوئی پرواہ پرستران باطل نے رسول اللہ کو اب اور ایذائیں لگی ملنے۔ ابی طالب کے ڈر سے قتل اگرچہ کر نہ سکتے تھے مگر تضحیک اور تذلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے۔ ابو جہل اور عقبہ کرتے تھے گستاخیاں ایسی کہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا۔ شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وہ ام مصطفیٰ علی نسب والا حسب نمزہ حمزہ، وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہیے، جسے جان عرب کہیے، جسے شان عرب کہیے، اگرچہ اب بھی اپنے کفر کی حالت پہ قائم تھے مگر فخر رسول کی دائمی الفت پہ قائم تھے۔ مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے شان ظاہری شوکت ملے حق کو۔ چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر، شجاعت اور جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر۔ سوئے خانہ چلے جاتے تھے رستے میں یہ سن پایا، بھتیجے کو میرے بو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا۔ وہاں بو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا، مسیل ابرہا تھا ہاتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا۔ کیا حمزہ نے نعرہ او بو جہل او خر بزدل، محمد مصطفیٰ کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل۔ سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے، اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ بلا لے ساتھیوں کو اور حمایت کرنے والوں کو، ذرا میں بھی تو دیکھوں ان کمینوں کو رزالوں کو۔ یہ کہہ کر گھس پڑے حمزہ گروہ بد سگالہ میں، گریباں سے پکڑ کر کھینچ لائے اس کو میدان میں۔ کما تھی ہاتھ میں وہ سر پہ نہ ہنجار کے ماری، گرا ابو جہل سر سے ہو گیا ناپاک خون جاری۔ سبھی دبکے کھڑے تھے، چھا گیا تھا ایک سناٹا، مگر حمزہ نے کھا کر رحم اس کا سر نہیں کاٹا۔ کہا گر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں گا۔ یہ کہہ کر چل دیے مشرک، بھلا کیا ٹوک سکتے تھے، کہا روباہ بھی اس شیر نر کو روک سکتے تھے۔ بو جہل اس لیے دبکا پڑا تھا فرش کے اوپر، مبادہ واپس آ کر قتل کر دے ام پیغمبر۔ یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے، بھتیجے کی محبت میں چچا نے مرتبے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ دشمنان دین میں نبی کے قتل کی تجویزیں۔ عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے۔ غیور صاحب الرائے بہادر تیغ افقد تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ غریبوں حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے۔ جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روز افزوں ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے۔ کوئی بولا غضب ہے، اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے، یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا حبل کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ لائے گا۔ کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہیں جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ کہا ابو جہل نے دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے۔ عمر نبی کے قتل کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہہ دیتا ہوں تمہیں سر ہادی اسلام کا لا کر۔ بدی کے گلگلے اس محفل حق پوش میں اٹھے،
عمر نے کھینچ لی تلوار، پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخش یہ جہاں کے قتل کرنے کو، تمنائے مکان و لا مکان کے قتل کرنے کو۔ نعیم ایک مرد عقل سے ہوئی مٹ بھیر رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں؟ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو کہ جس نے ڈال رکھا ہے مصیبت میں عرب بھر کو۔ وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تمہاری اپنی ماں جائی، تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنائی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے۔ عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا۔ عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم سے کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری۔ خدائے واحد قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل، وہ سخت دل جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا۔ ہوئی تسکین بنکلا قدیمی کفر کا چھالا، اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکا یک آج روشن ہو گئی گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نر گئے شیطان سے جیسے پارسا دوڑے۔ عمر آستانہ نبوت پر رسول اللہ تھے اس دم مقیم، خانہ ارکم حضوری میں جناب حمزہ و ابو بکر تھے ہمدم۔ نحیف و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا پر تکیہ تھا سرکار عالی جاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مسلح آ کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز پہ تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا۔ صحابہ کو ہوئی تشویش ان کے رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبہ کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی کہ ایک طرفہ ساما ہے، عمر در پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر برہ ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیگ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لے کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ عمر داخل ہوئے گھر میں تو اٹھے حضرت والا، ہوا زورے سر شاخ طوبہ پر کدے بالا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے ہو گئے جاری آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ایمان۔ عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب، چلے بے خوف ہو کر بانیانے قہر کی جانب۔ وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے، کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے۔ عمر آ کر پکارے اے قریش، اے فہر کے بیٹو، سنو اے عقل کے اندھو، سنو تقدیر کے ہٹو۔ یہ بت جھوٹے ہیں بے شک، پوجنا بے سود ہے سب کا، خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا۔ کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی، محمد ہے رسول اللہ اس میں شک نہیں کوئی۔ نہ ہوگا کچھ بھی حاصل مکر سے، حجت سے، ہیلے سے، فلاح دین و دنیا ہے محمد کے وسیلے سے۔ حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا بدل اقرار کرتا ہوں۔ کتاب اللہ پر، قرآن پر ایمان لایا ہوں، خدائے واحد و رحمان پر ایمان لایا ہوں۔ یہ سن کر زلزلہ سا آ گیا ایوان باطل میں،
بہت صدمہ ہوا، دل کی امیدیں رہ گئیں دل میں، اٹھے سب تیش کھا کر پل پڑے اس مرد غازی پر، کیا ان بھیڑیوں نے حملہ اس شیر حجازی پر، مگر وہ مرد میدان وفا غالب رہا سب پر، خدا غالب ہوا، نام خدا غالب رہا سب پر۔